اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں قرض معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کسی نے قرض دینا تھا، دوسرے نے کہا میں تمہارا وہ قرض زکوٰۃ کی مد میں معاف کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ ضروری ہے کہ اس شخص کو قرض کی زکوٰۃ کی رقم قرض میں ادائیگی کے لیے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کے اس کا مالک بنا دیا جائے، اور چاہے پھر اس سے جبرن وصول کر لی جائے. یہ شریعت نے اختیار دیا ہے. جیسے کسی نے فرض کیجئے $5,000 کسی نے دینے تھے اور اس سے کہا میرے پاس تو اب ہے نہیں، اب یہ اپنی زکوٰۃ میں سے $5,000 دے کے اس کو دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تمہارے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے واپس کرو قرضہ، اور وہ انہی پیسوں کو لوٹا دیتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے. اس کی ملکیت پوری ہو گئی، وہ نہ دینا چاہے 1000 دے دے، 100 دے دے، 2000 دے دے، جو مرضی کرے، اتنی ملکیت تام ہو جانے کے بعد اب وہ اس کو دیتا ہے تو یہ جائز. اور ایک صورت اس کی اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے قرض ادا کرنے کا وہ وکیل بنا دے، وہ کسی کو وکالت دے دے کہ یہ میری زکوٰۃ بھی ادا کر دو اور فلاں آدمی سے میرا قرضہ بھی وصول کر دو. تو وہ وکیل دونوں چیزوں کا ہو گیا نا، وہ اسے پیسے دیتا ہے اور پھر جبرن اس سے وصول بھی کرتا ہے کہ نکالو پیسے، اس کا مجھے تم نے جو قرضہ ادا کرنا ہے. یہ دونوں صورتیں فقہا نے درست لکھی. ایسے ہی مسکین کوئی آدمی ہے، فقیر ہے، ان 8 مصارف میں سے کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا قرضہ آپ ادا کر دیں، تو یہ اس سے تحقیق کر کے زکوٰۃ کی مد سے اس کا قرضہ دے دے، جائز ہو گیا. اور ایک اللہ نے ذکر فرمایا اس میں والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے نظام میں کام کریں. اس کے علاوہ جتنے اساتذہ مدارس میں پڑھاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ میں اجرت کا دینا جائز نہیں. اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خالصتاً وہ ہدیہ ہے جو کسی غریب اور فقیر کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ میرے مال میں اتنا حق بھائی اللہ نے آپ کا رکھا تھا، آپ مہربانی کریں اسے قبول کر لیں، آپ لے لیں. تو وہ اجرت کے ضمن میں نہیں دیا جا سکتا. ایسے ہی یہ جو فی سبیل اللہ کو عام بعض لوگوں نے لکھا ہے نا، حتیٰ کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لکھا ہے اس کو کہ یہ عام ہے فی سبیل اللہ جو اس آیت میں کہا گیا ہے، اور حوالہ دیتے ہیں وہ بدائع الصنائع کا، بدائع کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے حنفی فقہا میں، مگر وہ بدائع کی عبارتوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور باقیوں کی بھی کہ فی سبیل اللہ اتنا عام نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے اس میں عمومیت آ جائے، بلکہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ کوئی انسان حج پہ، جہاد پہ اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم کے لیے بشرطے کہ وہ مستحق ہو اس کو دیے جا سکتے ہیں. ایسے ہی کوئی آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور حقیقت میں وہ مستحق ہے اس بات کا، اس کو بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. کیونکہ معاشرہ سارا تشکیل ایسے پائے گا نہیں جب تک کہ مسلمانوں کے اپنے ڈاکٹر، اپنے انجینئر، اپنے لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر اسلام اور مسلمانوں کا نام آگے لے جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو اس لیے اگر وہ واقعی ہے مستحق تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی. سونے کا نصاب زکوٰۃ میں جو 7.5 تولے کہتے تھے، اب اس کی جو فقہا نے جس پہ عام طور پہ فتویٰ بھی دیا جاتا ہے وہ 87.489 گرام کا مفتی حضرات نے تعین کیا. 87.479 اتنے گرام ہو
یہ سونے کا نصاب ہے. جس شخص کے پاس صرف سونا ہو اور چاندی، مال تجارت اور کیش، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے اور نہ نقدی ہے، کیش بھی نہیں ہے، تو 87.479 اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور چاندی کا نصاب جو 52.5 تولے کہتے تھے وہ 612.35 گرام پر مانی گئی ہے، 612.35 پہ صرف چاندی ہو. 612.35 جو ہے، اگر اتنی چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور جتنی صورتوں میں بھی فقہا کہتے ہیں کہ تبدیلی کر کے دیکھی جائے تو بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انفع للفقراء، فقیروں کا جس چیز میں فائدہ ہے نا ہم اس کو ترجیح دیں گے. اب ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس فرض کر لیجئے 500 گرام چاندی ہے اور اس کے پاس 20 گرام سونا بھی ہے، تو اس سونے کی قیمت لگوائیں، چاندی کی لگوائیں، یہ دونوں کا مجموعہ جب 612.35 گرام چاندی سے زیادہ کی رقم بن جائے گی تو زکوٰۃ اس پہ آ جائے گی. یہ اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہ تو خالصتاً سونے اور چاندی دونوں کے الگ الگ بتائے نا. اور یہ اس صورت میں کہ صرف سونا، صرف چاندی، مال تجارت اور نقدی بالکل کیش اس کے پاس نہیں. اور اگر سونے یا چاندی کے پاس کوئی دوسرا مال زکوٰۃ بھی ہے، جیسے کیش ہے کچھ تھوڑی سی اس کے پاس، یا تجارت کا کوئی مال رکھا ہوا ہے، تو سب کی قیمت لگائے اور ان سب کی قیمت اب دیکھنی پڑے گی کہ سونے کے برابر پہنچ گئی ہے تو بھی زکوٰۃ دے گا، چاندی کے برابر پہنچ گئی ہے تو بھی زکوٰۃ دے گا، تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو، کسی طرح سے اس کے پاس سے مال نکلے اور لوگوں تک پہنچے. اور ایسے ہی ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ رقم پہ اور ان چیزوں پہ سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں. یہ تصور ہمارے ہاں بڑا عجیب ہو گیا کہ جی اس پیسے پہ تو سال گزرا نہیں. تو ذرا سی تشریح اس کی یہ ہے کہ قمری مہینوں کے، پہلے تو یہ کہ قمری مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے، سورج کے مہینوں کے سے تو دی نہیں جا سکتی، کیونکہ 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جائے گا. ہر سال میں 10 دن کا تغیر آ جاتا ہے، تو 36 سال میں اس کے ذمے 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، لوگوں کا حق مارا جائے گا. تو اس لیے چاند کے مہینوں کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ اس پر کس تاریخ کو، قمری ماہ کی کس تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوا. مثلا ایک آدمی کے پاس پیسہ آیا اور اس پیسے پہ پورا اس کا سال گزر گیا پہلی مرتبہ، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا. ایک آدمی کے پاس زیورات آئے، شادی ہو گئی نا، زیورات اس کی ملک میں آ گئے، اہلیہ نے سے دے دیے، یا اس کے پاس تھے زیورات اور اس نے اپنی بیوی کو استعمال کے لیے دے دیے، پکے پکے نہیں دیے، تو ملکیت تو اسی کی ہے. جب بھی جس صورت میں بھی اس پہ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے گی ایک بار، تو جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے بس اس تاریخ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ مجھ پہ زکوٰۃ 10 شعبان کو فرض ہو گئی تھی. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ 25 رجب کو فرض ہو گئی تھی. اب یہ تاریخ یاد رکھے تو ہمیشہ وہی تاریخ زکوٰۃ کے حساب کے لیے متعین رہے گی. اس تاریخ میں آپ کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی کچھ بھی ہو، اگر 1 دن پہلے بھی آیا ہے تو سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی بس. کیونکہ اگر سال کو شرط آپ قرار دیں تو کون اپنے پاس رکھتا ہے سارے سال مال؟ کون رکھتا ہے؟ وہ تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، چلتا رہتا ہے، اور تاجر حضرات تو خاص طور پہ. تو تجارت میں یہ چیز پیش آ جاتی ہے کہ وہ تو مال آج آیا کل نکل گیا. تو قمری مہینوں کے حساب سے جب ایک مرتبہ یہ چیز طے ہو گئی تو اس تاریخ کو جتنا بھی مال آیا ہے سب پہ زکوٰۃ لگ جائے گی. عرض کرتا ہوں. اور زکوٰۃ کا حساب اس تاریخ کو ہوگا اور ادا آپ پھر چاہے جب بھی کریں.
اس تاریخ کو مثلاً پتا چل گیا کہ $1000 مجھ پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اب وہ 2 دن میں دے، مہینے میں دے، جتنا جلد از جلد دے بہتر ہے، لیکن یہ کہ اس پہ پیسے پہ اس دن میں جتنی چیزیں تھیں، انویسٹمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے، جو کمی بیشی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تجارت کا مال ہے، شیئرز ہیں، بانڈز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب پہ زکوٰۃ آ جائے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی، یہ ایک مسئلہ، 2 مسئلے ہو گئے، قمری مہینوں کا اور زکوٰۃ میں اس تاریخ کو جو بھی آ گئے، 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر درمیانے سال میں بقدر نصاب مال نہیں رہا، سال کا درمیان آ گیا، اب اس کے پاس نصاب کا مال ہی نہیں رہا، نصاب شروع ہوتا تھا 613 گرام چاندی سے، کوئی وقت ایسا آ گیا کہ اس کے پاس 612 گرام چاندی ہی نہیں رہی، لیکن پھر وہی 25 رجب کو ادا کرنی تھی نا، تو 25 رجب جب اس کی آئی تو اس کے پاس زکوٰۃ کے قابل مال تھا، اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ درمیانے سال میں بقدر نصاب مال نہیں رہا، مگر متعین تاریخ میں نصاب پورا ہو گیا تو بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ 3 چیزیں، تھوڑا مال درمیان میں رہ گیا تھا، نصاب کے بقدر نہیں رہا تھا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ درمیان میں مال بالکل ہی نہیں رہا، صفر ہو گئے ساری چیزیں، ایسٹس بھی سارے ختم ہو گئے، تجارت کا مال بھی ختم ہو گیا، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں رہی ہے، تو اب دوبارہ صاحب نصاب جس دن ہوگا بس وہ تاریخ اس کے لیے متعین ہو جائے گی۔ 4 مسئلے، دونوں میں فرق سمجھے نا آخری میں، کہ ایک تو نصاب سے کچھ کم ہو گیا تھا مال، تو اس پہ جب آئندہ تاریخ آئے گی پھر زکوٰۃ آ جائے گی، اور ایک یہ کہ سرے سے مال ہی نہیں رہا، تو جب مال ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے یہ تو خود زکوٰۃ لینے کے بھی قابل ہو گیا، تو اب اس انسان کی نئی تاریخ متعین کر دیں گے۔ اور 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نہ یاد ہو کہ کب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، کون سا مہینہ دن تھا، تو اپنے طور پہ حساب کر کے شرعاً خود ہی سوچ لے، اور جس طرف دھیان زیادہ جائے، غالب گمان ہو جائے، تو کوئی ایک چاند کی تاریخ مقرر کر لے بس، یہ چیز کلیئر ہوئی بات۔ اور یہ جو مسلمانوں نے اب کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف رمضان میں ہی دیتے ہیں، یہ اگر مفتی حضرات کا بس چلے تو اس پہ بدعت کا فتویٰ دیں، یہ نئی بدعت لوگوں نے شروع کر دی۔ بھئی زکوٰۃ تم پہ فرض ہوئی ہے ربیع الاول میں، اب اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، اخری، رجب، شعبان، 5 مہینے گزر جائیں گے، دینی رمضان میں ہی ہے چاہے لوگ مر جائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جس تاریخ کو فرض ہوئی ہے اس کو دینی ہے، رمضان کا آخر ہے کیا؟ اور ایک عمرہ اب رمضان میں شروع ہو گیا ہے کہ رمضان میں ایک عمرہ ضرور کرنا ہے، اور ایک یہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ رمضان میں دینی ہے، اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے دے، اور اس سے بھی اچھی بات تو وہ ہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زکوٰۃ اپنے مال کی لا کے پیش کر دی، اور 1 سال کی ایڈوانس انہوں نے دے دی، بس وہ ساری زندگی ایڈوانس میں ہی چلتے رہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ انہوں نے پہلے ہی ادا کر دی تھی۔ اس لیے یہ جو رمضان کا سلسلہ ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگیں کہ بس یہ تو اب فرض رمضان میں ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ رجب میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے لوگ، رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ کہتے تھے کہ جی زکوٰۃ دے دیں۔ ہوتا یہ تھا کہ رجب تک نصاب دینی مدارس کا پورا ہو جایا کرتا تھا، اور آگے شعبان کا مہینہ، رمضان کا، یہ 2 رمضان اور شعبان میں سمجھ لیجیے چھٹیاں ہوئی، پھر شوال میں 2، 4، 5 تاریخ کو ایسے اسباق شروع ہو جاتے تھے، تو جتنا پیسہ زکوٰۃ کا آ جایا کرتا تھا وہ زکوٰۃ کے پیسے سے سمجھ لیتے تھے کہ اس سال ہم اتنے طلباء کی تعلیم کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، یہ چیز۔ اور نابالغ کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا زیور ہے، دادی نے دے دیا، نانی نے دے دیا چھوٹی بچی کو، تو وہ زیور اس کا ہے،
تو بچوں کی جتنی رقم آتی ہے اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک تو وہ مد ہے کہ اصل میں بچے کو نہیں دی گئی، ہمیں دی گئی، ماں باپ کو، تو وہ تو استعمال ہے، استعمال اس کا جائز بھی ہے اور اس میں زکوٰۃ بھی آئے گی، سارے احکامات ہوں گے، عرف میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عرفاً پتہ ہو کہ واقعی اس بچی کے لیے یہ دیا گیا ہے سونا اور چاندی، تو وہ نابالغ ہے تو اس کے مال پہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور اس مال کا استعمال کرنا اس کی والدہ اس کے باپ کے لیے جائز بھی نہیں۔ وہ پیسہ، سونا، چاندی جو کچھ بھی ہے وہ ایز اٹ از رکھ دیں گے، وہ بچی بڑی ہو گئی یا پھر اس کی ضروریات پہ خرچ کر دیا جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس بچی کو یا اس لڑکے کو مالک بنا دیا جائے، یہ چیز ہے۔ نابالغ کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ میں اس مقام کی قیمت معتبر ہوتی ہے جہاں پر مال ہوتا ہے۔ مثلا جہاں ہے نا زکوٰۃ دینی، تو یہاں کے ڈالرز کا اعتبار ہے، اس کے بعد آدمی کنورژن کا سوچے کہ اسے کس طرح ادا کرنی ہے۔ اعتبار جہاں مال موجود ہے وہاں کی قیمت کا ہے۔ اور ایسے ہی سونے کی زکوٰۃ جو دیتے ہیں تو سونے کے اس دن جو ریٹ ہوگا اس کا اعتبار ہے۔ چاندی میں بھی ایسے ہی ہے، عشر میں بھی ایسے ہی ہے۔ سونا مثلا کسی نے خریدا تھا، فرض کر لیجئے 5,000 میں تولہ، اور اب جو ادائیگی کا دن ہے زکوٰۃ کا اس میں 6,000 روپے تولا ہے، تو 6,000 پہ زکوٰۃ آئے گی، 5 پہ نہیں آئے گی۔ وہ جو اس وقت ہے مال تجارت ہے، تو مال تجارت پہ بھی جس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، پچھلی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور عشر میں کسی نے زمین کا عشر ادا کر دیا، اب اس کے بعد باقی فصل بیچی اور اس کے پاس نقدی آ گئی، پیسے آ گئے نا۔ اب 2 مہینے بعد فرض کر لیجئے رمضان میں پھر زکوٰۃ اس نے دینی ہے، تو اب اس پیسے پر زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فصل کا پیسہ تھا اور اس سے 1 لاکھ آیا تھا اور اس کا تو عشر چکے ادا کر دیا تھا، لہذا اب یہ پیسہ پاک ہو گیا ہے۔ نہیں، پیسہ پاک ہے یقیناً، لیکن زکوٰۃ کا وہ دن اگر آ گیا نا، تو چاہے 1 دن پہلے ہی مال آیا ہو، اس قاعدے کے اعتبار سے اسے اب یہ چیزیں دینی پڑیں گی۔ اور موتی، نگینے، یہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا زیورات میں، ان کی قیمت اور زیور بنانے کی جو اجرت ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ میں منہا کیا جا سکتا ہے۔ ہیرا ہے، اب وہ انگوٹھی ویسے تو ہیرا ہے تو فرض کر لیجئے 1,00,000 روپے کی ہے، اور سونا اس میں سے 5,000 کا لگا ہوا ہے، تو 5,000 پہ زکوٰۃ آئے گی، پتھروں پہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بنوائی ہے تو بنوائی بھی اچھے خاصے چارجز ہوتے ہیں، اس کے بھی وہ جو لیتے ہیں صراف، اس بنوائی پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، صرف سونے کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ اب اس کے اتنے زیادہ ہے نہیں، اور آپ حضرات میں سے کسی نے جانور پالے نہیں، تو اس لیے کیا اس کے مسائل بیان کریں۔ اور یہ تو پہلے بھی مسئلہ عرض کیا تھا کہ سید اور ہاشمی ان پہ زکوٰۃ نہیں رکھتی۔ اگر کوئی آدمی محض ہاشمی مشہور ہے تو نسب میں شہرت کا اعتبار ہے، اور کسی کے پاس اگر سلسلہ نسب پورا ہے تو بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اور نسب والد کی طرف سے ہوتا ہے، اگر اس کی ماں سیدہ ہے یا ہاشمیہ ہے کسی آدمی کی، تو اس پہ زکوٰۃ جائز، کیونکہ ماں کی طرف سے نسب کا اعتبار نہیں ہے، باپ کی طرف سے۔ جی ہیں نہیں۔ اور جو چیزیں اپنی ضروریات زندگی میں سے ہیں، مثلا رہنے کا گھر ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، اس قسم کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی جی عرض کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ کا ایک اور اچھا مصرف بھی ہے،
اور اچھا مصرف ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے رقم کی ادائیگی کیسے کی جائے. کوئی دینی کتاب چھپوا لی جائے، یہ بہت اچھا مصرف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دینی کتاب کی یہاں ضرورت ہے، دینی کوئی کتاب چھپوا لی گئی، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، کوئی چیز. فرض کیجئے 1000 نسخے آئے. وہ 1000 نسخے ظاہر ہے کہ کم قیمت میں ہوں گے، اگر آپ بیچیں گے تو تاجرانہ اعتبار سے زیادہ قیمت پہ ہوں گے نا. آپ کو وہ نسخہ 200 میں پڑا، مارکیٹ میں جا کے اسے رکھیں تو 400 میں، تو 400 کے حساب سے قیمت لگا لی جائے. اب 400 کے حساب سے جب قیمت لگائی گئی تو پتا چلا کہ 40,000 میں یہ نسخے فروخت ہوں گے مارکیٹ جا کے، اور زکوٰۃ تھی 20,000. اصل میں تو 20,000 اس سے فرض کیا زکوٰۃ دینی تھی، تو 20,000 کی قیمت کے نسخے یہ ان طلباء کو دے دیے جائیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، یہ ان کو، اور باقی بچ گئے، یہ جو باقی بچ گئے ہیں یہ لوگوں میں فری تقسیم کیے جا سکتے. دینی کتابوں کے پھیلانے کا اور دین کو پھیلانے کا یہ ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے، اور بعض حضرات ایسے کرتے بھی. بات سمجھ میں آپ کسی آدمی پہ 20,000 روپے زکوٰۃ، 1,00,000 روپیہ فرض کر لیتے ہیں، ہو گئی. اس نے 1,00,000 روپے میں کتاب چھپوا لی، زکوٰۃ کا سارا مال لگا دیا. اب جب کتاب چھپ کے آ گئی تو اس نے کہا تاجروں سے پوچھو مارکیٹ میں کتنے پہ بیچیں گے. اس نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں 33% پہ بیچ دیتا ہوں. تو اس کے پاس 1,33,000 ہو گئے نا. تو اب اس حساب سے وہ 1,00,000 روپیہ جو زکوٰۃ کا تھا اس کی کتابیں دے دے ان کو جن پہ زکوٰۃ لگنی ہے، اور 33,000 روپے کی کتابیں اس کے پاس بچ گئیں. یہ فری ڈسٹریبیوشن ہے اس کی، کہ اس طرح کر سکتا ہے. اور ایسے ہی جو حرام مال ہے، اگر خالصتاً حرام ہے علیاذ باللہ، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں. وہ مال سارے کا سارا اصل مالک کو لوٹانا ہوگا. پتہ ہے کہ یہ 10,000 روپے رشوت کے لایا ہوں، اب زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے؟ یہ تو 10,000 اس کو واپس دینے ہیں. اور اگر مالک کا معلوم نہیں ہے تو یہ پھر سارا مال 10,000 کا 10,000 ہی وہ مسکینوں پہ تقسیم کرے گا، وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اور اس کی طرف سے کرے گا جس کا یہ مال ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو دے. اور اگر وہ آ گیا بعد میں اور اسے پتہ چل گیا کہ حضرت نے توبہ کر لی ہے، اب وہ کہتا ہے جناب میرے 10,000 دیں، تو اس کو اس آدمی کے لیے اختیار شریعت نے دیا ہے کہ وہ چاہے تو 10,000 وصول کرے اور چاہے تو یہ ثواب لے لے. اور وہ کہتا ہے مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، مجھے 10,000 روپے دو، تو اس کے ذمے واجب ہے کہ اس 10,000 کو ادا کرے. تو حرام کا مال جو ہے وہ سارے کا سارا واجب التصدق ہے، اسے دینا ہی. ایسے ہی کسی آدمی نے مکان کرائے پہ دے دیا، 2 مکانات تھے 3 تھے، تو کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں. اور اسی طرح کسی انسان نے کوئی چیز بھی، پلاٹ ہے، کوئی چیز ہے، وہ تجارت کی نیت سے خریدی ہے کہ اسے میں نے بیچنا ہے اور اس سے میں نے پیسے کمانے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. وہ حساب کرے کہ اس سال کتنی قیمت اس کی ہو گئی ہے. مثلا 1,00,000 کا لیا تھا، وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ لے کہ بھئی آج کل اس پلاٹ کی کیا قیمت ہوگی. پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، بتاتے ہیں جی آپ کے پلاٹ کو 1,50,000 میں بیچا جا سکتا ہے، تو 1,50,000 پہ زکوٰۃ آئے گی. وہ پراپرٹی اگر اس نے خریدی اپنے لیے کہ اس پہ اپنا مکان بناؤں گا، اپنا گھر بناؤں گا، کوئی زکوٰۃ نہیں. اور اگر اجرت کی نیت سے خریدی ہے تو پھر زکوٰۃ اس پہ آ جائے گی. اسی طرح یہ سیلاب زدگان ہوتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، ان کے متعلق اگر یقین ہو کہ یہ مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی. چاہے آدمی فردن تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو دیکھنا، لیکن تنظیم، ادارے جو لوگ کام کرتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی. اور کوئی سوال زکوٰۃ کے بارے؟ جی جی ٹھیک ہے.
بالکل نہیں رہے. جی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ تو بھی بتایا کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی انسان نے ایک مثلا 10 شعبان کو زکوٰۃ دینی تھی، پھر آئندہ سال 10 شعبان تک 2 حالتیں ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ سرے سے پیسے ہی نہیں رہے، 6 مہینے بعد سارے ہی پیسے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ یہ حالت ہو گئی کہ اب تو اس پہ اپنے پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو اب جب صاحب نصاب کبھی بھی ہوگا تو نئی تاریخ متعین کر لے گا. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے کچھ نہ کچھ رہے، اگرچہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہی رہے، 612-13 گرام چاندی سے کم ہی پیسے رہے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا. تو اب وہ آئندہ جب 10 شعبان آئے گا تو اس وقت جتنے بھی پیسے آئیں گے تو یہ صاحب نصاب اس دن ہو جائے گا. اگر صاحب نصاب ہے تو اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی. تو دونوں میں ذرا سا فرق ہے، ایک ہے بالکل ہی مال کا نہ رہنا اور ایک نصاب سے کم کچھ قدرے مال کا رہنا. ٹھیک ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول اور فروع میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ شوہر بیوی کی چیزیں عام طور پہ مشترک ہی ہوتی ہیں، تو ایک طرح سے اپنے آپ کو ہی زکوٰۃ دینا. جی ہاں وہ ہو سکتا ہے، وہ دوسرے آدمی کا تو شوہر نہیں نہ ہوا، شوہر تو اپنی بیوی کا ہوا. جی لفظوں کے ذرا ہیر پھیر سے ہمیں فرق پڑ جاتا ہے. جی اگر وائف کے پاس اگر زیور ہے اور اس کے علاوہ نقدی نہیں ہے، اگر وہ زیور پہنچ جاتا ہے نصاب تک، تو کیا اس میں سے بیچ کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا کس طرح؟ جی عورت کے پاس اگر صرف زیورات ہیں اور کوئی چیز نہیں، نہ چاندی نہ اور کوئی چیز، تو اگر وہ صاحب نصاب کی حد تک پہنچ گیا ہے تو چاہے اپنا زیور بیچیں، زکوٰۃ انہوں نے دینی. اسی زکوٰۃ میں اسی میں سے 40واں حصہ نکال لیں، لیکن دینی ضرور ہے. لیکن وہ تو آئے گی شوہر کے ذمہ بیچارے کے. ہاں وہ بھی وہ دے. اب جی جی زکوٰۃ دے گا. اچھا، اور اسی طرح اصول اور فروع پہ بھی زکوٰۃ نہیں. براہ راست جو رشتے آتے ہیں نا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اوپر دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، یہ اصول اور فروع میں بھی زکوٰۃ نہیں. سادات کے لیے زکوٰۃ اس لیے نہیں رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے ان چیزوں کو منع فرما دیا تھا. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ رکھ لیتے تو پوری امت کے فقیر رہ جاتے، لوگ تو ساری چیزیں سیدوں کو ہی دیتے. اب تک بھی ایسے ہے کہ سادات کا عزت، ادب، احترام ہے. یہ تو کمال کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب سے اس پیسے کو ہٹا دیا. وگرنہ دنیا میں جتنے بھی مذہبی رہنما اور ان کے ماننے والے گمراہ ہوئے ہیں، ان کے ہاں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں. تو مال ان کے پاس پہنچ جائے، مذہبی قیادت کے پاس، اور ان میں اللہ کا خوف نہ ہو، تو وہ پیسے کے ذریعے سے تباہی پھیلاتے ہیں، گمراہی کو رائج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں اس مال کو آنے ہی نہیں دیا، ہٹا دیا اس چیز کو. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اپنی وفات سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی دیکھو، میں نے اپنے والد کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، میرے والد کے دوستوں کی امید پہ، اور وہ چاہتے تھے کہ حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کی ٹکریں لگے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، لوگوں کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں اور میں چاہتا تو انہیں ٹکرا دیتا، پاش پاش کر دیتا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اب حالات ایسے نہیں رہے. اور میری وفات کے بعد والد کے دوست حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں بھی لائیں گے کہ تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھو، اور بھائی یہ کبھی نہ کرنا. اور پھر فرمایا کہ میں اتنے عرصے سے یہ چیزیں دیکھ کے یہی سمجھاؤں کہ تم دیکھو
ہمارے والد ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے ساتھ رہے، پھر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور اچھی طرح رہے، لیکن جب ان کی اپنی خلافت آئی تو پھر لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار نہیں رہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ خلافت اور نبوت کا علم دونوں چیزیں ہمارے خاندان میں جمع ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا میں اس سے یہی سمجھاؤں، اس لیے کبھی بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ اٹھنا، بس یہ علم کافی ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو اس وجہ سے نہ پیسہ ادھر جانے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی ایسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کچھ فرمایا ان کے بقول حکومت ادھر کی، یہ حکمتیں تھیں۔ جی جی آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ المومنین کو زکات لوگ دیے تھے، کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کو زکات دی تھی لوگوں نے؟ پھر نہیں، صدقہ تھا، صدقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو کسی نے صدقہ بھیجا تھا اور وہ اس کی مالکہ ہو گئی تھیں، پھر انہوں نے ہبہ کر دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پتہ جی اگر کسی کے پاس پیسہ رہا ہو لیکن بڑھتا گھٹتا گیا ہو تو کیسے چلے؟ جو اس دن میں جو زکوٰۃ کا دن ہے نا، جتنا بھی ہوگا اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ شوہر بیوی کے اس سے دے سکتا ہے؟ بتا بیوی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے ہاں نکالنے دیں گی زیور آتے نہیں اگر بیوی کے پاس تو شوہر زکوٰۃ ادا کرے اہلیہ کے زیورات کی۔ جی یہی تو کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے صاحب، اتنی فرما برداری یہی تو ہے۔ اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں، شوہر صاحب کبھی خود دے دیں تو بہت ہی فرما بردار ہیں، اور کبھی اہلیہ کو دے دیتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ خوش بھی ہو جاتی ہیں اور چلو پیسہ بھی کسی غریب کو مل گیا، لیکن زکوٰۃ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے۔ جو مال آپ کے پاس تصرف میں آ سکتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو شرائط لگا دیتے ہیں کہ اس شرط کے تحت یہ مال رہے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس پہ زکوٰۃ آئے گی جس سال آپ کے پاس مکمل طور پہ اختیار ہو جائے گا، آپ مالک بن جائیں گے، اس سال کی زکوٰۃ آئے گی، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی یہی تو مشکوک اختیار ہے نا جی، اسی وجہ سے کمائی پہ زکوٰۃ آئے گی۔ فیکٹری کے جو آلات ہیں نا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مال ہے جس کے، وہ تو آلات ہیں اس کے جس کے ذریعے وہ کما رہا ہے۔ نہیں زکوٰۃ اس پہ نہیں آئے گی۔ جیسے ڈاکٹر ہے اس کی کمائی پہ زکوٰۃ آئے گی، اس کی جو مشینیں ہیں، اسٹیٹ ہے، یہ چیزیں اس پہ تھوڑی زکوٰۃ آ جائے۔ کچھ لوگ یہاں سے کنٹینیوسلی رینویسٹ کرتے ہیں۔ جی جی بس زکوٰۃ کی تاریخ کو جتنے پیسے بھی ہوں گے اس پہ آ جائے گی، چاہے وہ ری انویسٹ کریں چاہے کچھ کریں۔ وہ قرضہ جو یعنی کہ امید نہیں ہے کہ واپس آئے گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ آگے پڑھیں۔